محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی عزادار امام بارگاہوں، عزاخانوں، گلی کوچوں اور دوسرے مقامات پر سیاہ رنگ کے غلاف لگاتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں پر بھی لبیک یا حسین کے بینر اور پرچم لہراتے ہیں۔ اس حوالے سے پیش ہے پٹن سے ہمارے نمائندے منیر حسین ہورا کی ایک خاص رپورٹ۔ محرم کا مہینہ آتے ہی دنیا بھر میں شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرنے میں جہاں مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہیں شہر شہر اور گلی گلی میں بینر اور جھنڈے بھی لگائے جاتے ہیں۔ بلکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے کئی روز قبل ہی امام بارگاہوں، آستانوں اور دوسرے زیارات پر سیاہ رنگ کے غلاف پہنائے جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جگہ جگہ پر سیاہ رنگ کے جھنڈے اور علم نصب کیے جاتے ہیں۔ ماہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں ماہ محرم کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور ہم لوگ امام باڑوں، گھروں، گلی کوچوں میں سیاہ پرچم لہراتے ہیں جو ماتم کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نہ صرف اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے بلکہ انسانیت کے لیے انہوں نے جو قربانی کربلا میں دی ہے اس کی یاد منانے کے لیے ہم یہ ماتمی نشانی لگاتے ہیں اپنی امام بارگاہوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی گاڑیوں میں۔ شیعہ آبادی والے علاقوں میں لوگ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے مکانوں کی چھتوں، دروازوں پر بھی سیاہ رنگ کے جھنڈے لگاتے ہیں جن پر لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، اشعار، اقوال اور دوسرے شہداء کے نام تحریر ہوتے ہیں۔ بازاروں میں بھی دکاندار اپنی دکانوں اور گاڑی والے گاڑیوں پر پرچم لگاتے ہیں۔ جی، محرم سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی، جب یہ ایام اعزاز سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے گھروں پہ پرچم سیاہ لہراتے ہیں۔ ہمارے گلی کوچے محلوں میں ہم ایام سیاہ کو رونما کرنے کے لیے بینرز لگائے جاتے ہیں جس میں حسینی اشعار ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ دیکھو گے ہمارے ہر گلی کوچے اور ہر مکان میں سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں جو کہ حسینی اشعار بلند کرتے ہیں۔ جی، محرم سے پہلے ہی ہم اپنے گھروں پہ سیاہ جھنڈا لگاتے ہیں، بینرس لگاتے ہیں، خانقاہوں اور امام باروں پہ وہ سیاہ غلاف بھی کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ یہ غم کا مہینہ ہے، اسی لیے ہم یہ سیاہ جھنڈا لگاتے ہیں۔ محرم میں بینروں پر زیادہ تر اردو زبان میں اقوال اور اشعار تحریر کیے جاتے ہیں۔ راہگیروں کو بھی بینروں پر لکھے جا رہے اشعار اور اقوال پر براہ راست نظر پڑنے سے نہ صرف زبان و ادب کی آگہی بلکہ کربلا شناسی بھی ہوتی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے پٹن سے منیر حسین کی رپورٹ۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. پی ڈی پی نے طے کیا کہ پارٹی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ یہ لیڈر جموں میں پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ماننا ہے کہ آرٹیکل 370 کی بحالی اور ریاست کا درجہ پارٹی کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ آج ان پارٹیوں کو بڑا، خاص کر جو پارٹیاں یہ کہتی ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کچھ نہیں ہے، ان کا وجود ختم ہو گیا ہے، وہ آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر میں یہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ایک سنکلپ ہے 370 کو لے کر اس جموں کشمیر اسٹیٹ کو واپس لینے کے اوپر، اور باقی جتنی ہماری تمام جموں کشمیر کی جو جتنی بھی ہماری ایک جو آواز ہے اس کو لے کر ہم ہمیشہ آواز بلند کرتے آ رہے ہیں۔ بارامولہ میں پی ڈی پی کا یوم تاسیس منایا گیا۔ ضلع کپوارہ اور بارامولہ کی مشترکہ تقریب ڈاک بنگلہ بارامولہ میں منعقد ہوئی۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر عبدالرحمان، ترجمان
ترجمان اعلیٰ سہیل بخاری، اسٹیٹ سیکریٹری خورشید اقبال شاہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ وہیں پی ڈی پی کے ترجمان نجم الثاقب کا کہنا ہے کہ پی اے جی ڈی اگر ختم بھی ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی پی ڈی پی اتحاد میں شامل جماعتوں کی حمایت کرے گی، کیونکہ پی ڈی پی کا ایک منشور ہے جس کو پارٹی ہر لحاظ میں پورا کرنا چاہتی ہے۔ اننت ناگ میں پارٹی کی یوم تاسیس پر ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ ہمارا جو ہے الائنس ایک منشور پہ ہے، ایک کامن منیمم پروگرام ہے ہمارا جو پی اے جی ڈی کا ہے، جو ہم نے وائٹ پیپر ریلیز کیا ہے۔ وہ وائٹ پیپر یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر میں جو 5 اگست کو ہوا اس کو ہم نے سراسر خارج کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور ہماری لڑائی اس کے خلاف ہوگی، اور اس جنگ میں ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا۔ اپنی پارٹی کے لیڈر ریاض احمد نے کہا کہ پارٹی کسی بھی قسم کی کرپشن کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی، کانگریس اور این سی کا وجود ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ سرکاروں نے ملازمت، تعمیراتی کام اور دیگر چیزوں کو لے کر کافی حد تک کرپشن کیا۔ حلقہ انتخاب دیوسر کے لامڑ میں آج پارٹی کا جلسہ منعقد ہوا جس میں سینئر لیڈران اور ورکروں نے شرکت کی۔ کے خلاف ہوں، جہاں پر اگر میں بھی اس میں انوالو ہوں، میں بھی کسی جگہ ہوں، تو میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے بھی تہاڑ جیل بھیجیں۔ پی ڈی پی کا تو وجود ہے نہیں، کانگریس کا بھی سوپڑا صاف ہو گیا سینٹر سے لے کے اسٹیٹ تک۔ ابھی نیشنل کانفرنس تھوڑی بہت ہیں مقابلے میں، تو مجھے وہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ جنوبی کشمیر کے قصبے پامپور سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوان کھلاڑیوں معروف ہلال صوفی اور فیروز احمد گنائی نے حالیہ دنوں فلپائن میں منعقد ہوئی مارشل آرٹ چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیتے ہیں، جس پر علاقے میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے۔ کل جو ہی یہ کھلاڑی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تو فوج اور عام لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ کھلاڑیوں نے بتایا کہ انہیں کافی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ انٹرنیشنل کے لیے سلیکٹ ہو کے ہم فلپین گئے کھیلنے کے لیے، تو ماشاءاللہ میں خوش ہوں۔ میرا وہاں پہ برونز نکلا۔ 13 اسٹوڈنٹس تھے یہاں سے انڈیا کی طرف سے، اس میں سے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جس نے 3rd پوزیشن لائی ہے اپنی کنٹری کے لیے۔ تو میں اس ٹائم بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، میری فیملی کر رہی ہے پراؤڈ فیل۔ میں نے برونز نکالا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ گولڈ نکالوں گا انڈیا کے لیے۔ کرشی وگیان کیندر گاندربل نے امرناتھ گپھا کے راستے میں ضلع گاندربل کے بالتل بیس کیمپ میں جانوروں کی صحت کے ایک بڑے کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ میں پونے والا نے شرکت کی جو بالتل میں مقدس گپھا تک انتہائی تنگ ٹریک پر 14 کلومیٹر کے سفر کے لیے زائرین کو ٹیٹو فراہم کرتے ہیں۔ کیمپ کے دوران 150 ٹیٹو اور گھوڑوں کا مفت طبی معائنہ اور علاج کیا گیا۔ ٹرین میں ان کو چلنا پڑتا ہے اور گھوڑوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھوڑے بیمار ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو ہم جو یونیورسٹی نے آج یہاں پہ ایک کیمپ لگایا ہے، جتنے بھی گھوڑے والے ہیں اور جو پنیر والے ہیں تو ان کی سہایتا کے لیے، ان کے گھوڑوں کا علاج کرنے کے لیے اور ان کی پرابلمس کو سمجھنے کے لیے ہم آج یہاں پہ آئے ہیں۔ اس میں آلموسٹ لگ بھگ 100 گھوڑے جو ہے ہم نے ابھی ٹریٹ کیے ہیں۔ تو یہاں پہ تو جو ہے گھوڑے والے ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ جو یاترا میں ان کو بہت ہی سٹریس ہوتا ہے اور بہت ہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایسے کیمپ ہمارے لیے اور ایسے ڈاکٹر صاحبان ہونا چاہیے یہاں پر، اور ایسے کیمپ ہونا چاہیے ہم کو۔ ٹاؤن ہال بانڈی پورہ میں آج میونسپل کونسل کی جانب سے ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں اے ڈی ڈی سی بانڈی پورہ مہمان خصوصی تھے۔ آن لائن خدمات کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی۔ وہیں ڈوگری ثقافت کے فروغ کے لیے کٹھوعہ میں جموں کشمیر پولیس کی جانب سے بھائی چارے پر مبنی ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں ڈی جی دلباغ سنگھ بھی شریک ہوئے اور اس موقع پر انہوں نے اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا اور اس موقع پر دلباغ سنگھ پڑوسی ملک کو بھی نشانہ بنایا۔